الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز مکرم جناب محمد افضل سعید صاحب، جناب جسٹس غازی نذیر احمد صاحب، جناب علامہ محمد رمضان قمری صاحب، جناب محمد ارشد اچھی صاحب، ہاں میرے ساتھ تشریف فرما تھے جناب حضرت قبلہ قاری کرامت حسین نعیمی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، فقیر کو جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے بہت مختلف اور نازک سا موضوع ہے، اسی حوالے سے میں نے خطبے میں آیت کا بھی انتخاب کیا ہے۔ موضوع یہ دیا گیا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اگر کہیں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی قابل اصلاح چیز واقع ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کی جائے اور اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ اس موضوع کے پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں۔ جب حکیم نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو مریض پیٹ کا درد بھی بتا رہا ہو تو بعض اوقات حکیم پیٹ کے درد کی دوا نہیں دیتا بلکہ آنکھوں کا سرما تجویز کرتا ہے۔ تو پس منظر میں گئے بغیر براہ راست کسی واقع ہونے والی کمزوری پر انگلی رکھ دینا یہ مجھے سمجھداری نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے عوامل اور بیک گراؤنڈز پر جانا یہ بہت ضروری اور مناسب سمجھا ہے۔ اس سلسلے میں ایک گزارش تجھے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی اصلاح کرے تو یاد رکھ لیجئے اللہ کرے کوئی اصلاح کرنے والا ہو اور اللہ کرے کوئی اصلاح کو قبول کرنے والا بھی ہو۔ ہمارے ہاں اصلاح کرنے کی جرت حکمتوں، مصلحتوں، اعتدال، تصوف وغیرہ وغیرہ کی آڑ میں ترک کی جا رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اصول پرست ہونے جو کہ دراصل ضدی پن ہے، اس کی آڑ میں کسی کی اچھی سے اچھی تجویز، خواہ وہ قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں اس بندے کو دے رہا ہو یا ٹھیک سے ٹھیک تلقین اور اصلاح، اس کو بھی آج کے معاشرے میں بہت سے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ان دونوں پلیٹ فارمز پر ٹھیک ٹھاک کام کرنے کا وقت ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ایک دوسرے کی اصلاح کی ہے اور اگلوں نے اصلاح کو قبول کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کتنے ہی مسائل میں سے جب دیکھا کہ میرا موقف درست نہیں ہے تو رجوع کر لی۔ ایک عورت نے ٹوکا تو فرمایا اصابت المرأۃ واخطأ الرجل، عورت ٹھیک کہتی ہے، مرد سے غلطی ہوئی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بھرے مجمع میں، آپ نے کسی سوال کا جواب دیا، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے بلکہ جواب تو یوں ہے،
یہ قرآن کی آیت ہے فوق کل ذی علم علیم. اس کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے، اور تفسیر ابن جریر حدیثوں کی کتاب ہے. علماء کو پتہ ہے کہ سب سے بنیادی حدیث کی کتاب ہے اور تفسیر کی کتاب ہے. آپ نے اس کو فرمایا اصبتا و اخطأت و فوق کل ذی علم علیم. یہی آیت پڑھی جس کی تفسیر میں یہ قول موجود ہے. تم ٹھیک کہتے ہو، میرا موقف درست نہیں تھا، اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی ہستیوں کی میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ طویل سلسلہ ہے. صحابہ نے اصلاح قبول کی تو ہم بھی انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہماری کوئی اصلاح کرے، اللہ کرے ہم اصلاح کو قبول بھی کریں بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کریں. یہ برا بنانے کی چیز نہیں ہوتی. میں نے اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو 3 مسلسل اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ اور مربوط حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے اندر مدارس کے اندر آنے والی کمزوریوں کے پس منظر میں سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ ہمارے اندر دین علم دشمنی کے جراثیم پائے جاتے ہیں. علم دشمنی اس کے جراثیم پائے جاتے ہیں. میری گفتگو کا اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر نااہلوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اہلیت نہیں دیکھی جاتی. اور کسی بندے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کوئی لیول ہونا چاہیے. یہ بندہ اس معیار کا ہوگا تو اس منصب پہ اس کو بٹھایا جائے گا. آپ موچی سے بال نہیں کٹوا سکتے. موچی کے پاس بھی رمبی ہوتی ہے، وہ رمبی بولتے ہیں دیہاتی لوگ، مگر وہ جب رگڑا لگائے گا نا رمبی کا، جب وہ چمڑے پہ لگاتا ہے تو وہ گردن اڑا کے رکھ دے گا. جس کا کام اسی کو سچ. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے، پھر ہم مدارس کی طرف آئیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور اس کا ہم حل کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ کو دوہرا کے عرض کر دیتا ہوں. علم دشمنی کے جراثیم ہماری پہلی کمزوری، اور نااہلوں کو ذمہ داریاں سونپ دینا ہماری دوسری کمزوری، اور اب ان کے نتیجے میں مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری تیسری کمزوری ہے. اور یہی ہم آج کے موضوع میں اسی پر ہم بحث کرنے کے لیے چلے ہیں. یہ عنوانات ذہن میں بٹھا لینے کے بعد اب میں پہلے عنوان سے شروع کرتا ہوں. علم پر آپ نے بڑی بڑی حدیثیں سنی ہوں گی، علماء کے خطابات سنے ہوں گے. میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سنانے لگا. طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما. بعض حدیثوں میں یوں بھی ہے اغدو عالما، معنی ایک ہی ہے. عالم بن جا او متعلما، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا علم کو سننے والا بن جا، ان کے پاس جا کے بیٹھا کر. او محبا، یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. ولا تکن الخامسۃ فتہلک، ان 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اگر آپ دیکھیں تو واقعی علمی طور پر اس سے ہٹ کے کوئی 5واں طبقہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. 5واں طبقہ محض تباہی کا ہی طبقہ ہے. بھائی جو عالم نہیں بن سکا تو کوئی بات نہیں، ہر بندہ عالم نہیں بھی بن سکتا. شاگرد بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم ان کے پاس بیٹھنے والا، سننے والا بن جاؤ. یہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے. یہ بھی نہیں تو کم از کم اہل علم سے رغبت، محبت، تعلق یہ رکھنا شروع کر دو. اور اس کے علاوہ واقعی دل مانتا ہے کہ کوئی کیٹیگری باقی بچتی نہیں تھی، لہذا فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5ویں چیز کوئی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک حدیث اور سناتا ہوں. مسند امام اعظم میں امام اعظم خود روایت کرتے ہیں، اور امام اعظم کی روایت کردہ یہ وہ حدیث ہے جس میں امام اعظم کا ایک صحابی کی زیارت کرنا بھی ثابت ہے. یعنی آپ اس حدیث کی روشنی میں تابعی بھی ثابت ہوتے ہیں. مسند امام اعظم درسوں میں جو پڑھائی جاتی ہے عربی میں، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. آپ فرماتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا.
96 ہجری میں میں نے حج کیا، بالغ ہونے کے جلدی بعد۔ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پہ گیا، اور جب میں حرم شریف میں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ حدیث شریف کا حلقہ قائم ہے اور کوئی بزرگ درس حدیث دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حلقۃ من ھذہ، یہ کس کا حلقہ ہے؟ قال حلقۃ عبد اللہ بن حارث الجزء الزبیدی، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن حارث صحابی رسول کا حلقہ ہے۔ فتقدمت، اب یہ فا کہتی ہے کہ میں بلا تاخیر جست لے کے آگے بڑھا۔ اب یہ فا میں بلا تاخیر اور جست لینا، اس کی اگر وضاحت کی جائے تو یوں میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا اسی فا کی روشنی میں کہ میں ان نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو کر جست لے کر آگے بڑھا جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ میں آگے بڑھا تو فسمعتہ یقول، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من تفقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں فقہ اور سمجھ حاصل کرے گا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مشکل کام اپنے ہاتھ میں لے لے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی آگے کی بات ہے، یہیں بھی یاد رکھ لیں کہ اگر ہم واقعی دیندار بن جائیں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں، علم کے حصول پر توجہ دیں تو ہمیں اللہ رزق خود بخود دے گا۔ پھر ہمیں کو جی گھٹیا گھٹیا حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں بچے گی، نہیں پڑے گی۔ یہ 2 حدیثیں تو میں سنا چکا، اب ذرا وہ چیزیں میں سن لیجئے جو دین کے علم کے حصول میں مانے ہیں اس دور میں۔ وہ 2 سب سے بڑی آفتیں ہیں۔ پہلی مصیبت جاہل صوفیاء اور پیر ہیں، جو کہتے پھرتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، علم اور ہے، درویشی اور ہے، مولوی اور ہے، پیر اور ہے، علم ظاہری اور ہے، علم باطنی، علم ظاہری والوں کو نہیں آتا، نہیں اور تو ہے، لیکن علم ظاہری والوں کو علم باطنی منع ہے۔ میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں، علم کی دونوں قسمیں باقاعدہ موجود ہیں، لیکن علم ظاہری والوں کو علم باطنی منع ہو، علم باطنی والوں کو علم ظاہر منع ہو، ان میں اجتماع کو آپس میں اجتماع ضدین قرار دیا جا رہا ہو، ایسے پیروں نے وہ زہر گھولا ہے۔ اور اپنے مریدوں کو صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے، آپ آستانوں پہ جا کے دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ مولوی ہے تو آپ اسے فقیر بنا دو نا، آپ سے تعلق جوڑا ہے اس نے، اس پہ وہ نگاہ ڈالیے، اس کو وہ صحبت فراہم کیجئے، اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیجئے کہ اس کے اندر وہ کمزوری ہے تو وہ دور ہو جائے۔ بالکل اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ جس طرح صوفی مولوی کی مخالفت کر رہا ہے، بعض مولوی صوفی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور دونوں میں تکبر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ مولوی اگر پیر کو جاہل کہہ کے اس کو ٹھکرا دے تو یہ بھی تکبر ہے، اور پیر اگر مولوی کو خشک ملا اور صرف ظاہر بین کہہ کے ٹھکرا دے تو یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کرے ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے دکھا سکیں۔ اور تھوڑا کمزور پہلو نسبتاً پیروں میں زیادہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ مولوی بہرحال تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ولیوں کے بغیر گزارا نہیں، اور پیر اگر تقریر کرے تو وہ کہے کہ مولویوں کے نزدیک نہ جانا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ یوں ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کنسپٹ نے بڑا غلط میسج دیا ہے۔ علم سے دور رکھنے کا یہ ایک خطرناک طریقہ ہے جو بعض آستانوں پہ پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز علم سے دور رکھنے والی ہماری محافل نعت ہیں۔ آج کل جو کچھ محافل نعت میں ہو رہا ہے، خدا کی قسم نعت خان عام شام، وہی جسٹس صاحب والی بات کہ بیوی بہن کے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے اور یہاں آ کے کھڑا ہو کے
کہنا شروع کر دیتا ہے بس ملا ہیں اور مولوی تینوں کی پتہ ہے، مولوی نے مینوں انج آکھیا تے درویش نے اگوں انج آکھیا. تو یہ حقارت آمیز الفاظ. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ان کی بات میں میرا بڑا گہرا تعلق تھا، میں ان کے اس شاگرد کو بھی جانتا ہوں جس کو انہوں نے خود تربیت دے کے ابدال بنایا تھا، لیکن وہ بزرگ مولوی صاحب کہلاتے تھے، مولوی علی بخش چانڈیو مولوی صاحب کہلاتے تھے. ان کے مرشد ان کو مولوی صاحب کہتے تھے. علم سے یہ نعت خوان حضرات بھی دور کرنے کی لوگوں کے سامنے پبلک میں تو یہ اپنا آپ ڈسپلے کرتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عوام الناس کی بلا جانے، عوام کی نفسیات. ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں نے غور سے جواب دیا نا، میں نے لوگوں کی نفسیات پہ نظر رکھی ہے. ایک آدمی کو کچھ آگے لگی ہوئی ہے، اکھر آئی ہوئی ہے، اس نے سوال ٹھوک دیا. اب میں 500 بندوں کو مطمئن کرنا شروع کر دوں ایک آدمی کی وجہ سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو بھی فرمائشیں ایسی ہی آ جاتی ہیں. ایک بندے کو فرمائش آ جاتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا سکھایا ہوا ہو کہ تم کہنا کہ مجھے فرمائش آئی ہوئی ہے، بڑی ڈاٹی فرمائش آ جاتی ہے. اور باقی 1000 1500 بندہ ہے، اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ویسے اوٹ پٹانگ ہوتا ہے. بعض اوقات خلاف شرع اشعار ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں انبیاء اولیاء خدا کی قسم فرشتوں تک کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں نا. فرشتے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ادنا سے ادنا فرشتہ بھی معصوم ہوتا ہے. تو یہ تو تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اور ان کو اگر نعت خان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اوے جبریلا، ایمان سے بتائیے میں کیا بول دوں؟ بکواس ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. تینوں کی پتہ ہے، اتھے میں ہوندا تے میں انج کردا، صدیق اکبر ہوندے تے انج کردے. صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے صدیق سے بھی افضل. بات حق کہنی پڑے گی. کبھی اسرائیل علیہ السلام کی بےادبی کی جا رہی، وہ جان لینے آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی پاک سجدے میں پڑ گئی، نامحرم نے میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، بال نہیں دیکھے، یہ اسرائیل میری جان لے گا. بھئی ایسی بات کسی کتاب میں ہو بھی تو کم از کم مولوی کو تو محقق ہونا چاہیے نا. او بھائی فرشتے مرد عورت نہیں ہوتے. سارے علماء بیٹھے ہو، شرع عقائد نصفی میں فرشتوں کی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. لا یوصفون بالذکور ولا بالانوث، فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں. اور پھر وہ دروازے بھی نہیں کھٹکھٹاتے. وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جگہ ہوتے ہیں. اللہ کا حکم اس کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں ٹھہر سکتا. وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، وہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہماری نعت خانے کی محفلوں میں ہمارے بعض ناسمجھ دوست تبلیغ اور خطاب کی آڑ میں ہانک دیتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اور محافل نعت میں جتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے یہ بھی دین اور علم سے دور رکھنے کا ایک سبب بن رہا ہے. وہ پیسہ اگر کسی درس مدرسے پہ لگایا جائے، میں کہتا ہوں علماء کی تنخواہیں بڑھانے پہ لگایا جائے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، تاکہ علماء معاف کرنا، تاکہ خطیب حضرات، مدرسوں کے مدرس، وہ ان کی اصلاح تو بعد میں عرض کروں گا نا، تاکہ یہ لوگ حرام کھانے پہ مجبور نہ ہوں. مدرسوں کی اصلاح کی جائے، معتممین کی اصلاح کی جائے، اساتذہ کی اصلاح کی جائے. اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں. یار کوئی اصول ہے کہ عالم دین ہو اور اس کی تنخواہ 10-12 ہزار بلکہ 8-7 ہزار ہو. ایسا میں نے خود دیکھا ہے. اس کو آپ ٹھیک ٹھاک ہیلپ کریں، اس کی تنخواہ متعین مقرر کریں، اور پھر اس کو یہ بھی تسلی دے کہ اگر آپ پر قرضہ ہے تو بتاؤ، کوئی گھر کا بندہ بیمار ہے تو بتاؤ، میں خدمت کرنے کو تیار ہوں. مولوی صاحب فکر نہ کرنا، مالی فکر نہ کرنا، دین کا کام کھل کے کرو.
ایسا مولوی پھر اگر بدماشی کرتا ہے تو وہ بدماشوں کا سردار ہوگا. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ خود اس امتحان میں سے گزر رہے ہیں. شاید میرا یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہی نہ ہو جائے، کوئی کہیں کسی جگہ ایسا نہ ہوگا. شاید میرا جملہ غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے کم تنخواہیں ہمارے علماء کی ہوتی ہیں. 84 کے برابر فرما رہے ہیں، جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں، تجربہ کار ہیں، پاکستان پورے کے مالک رہ چکے ہیں. اندازہ لگا. یہ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی میں ایک محکمے میں ملازم رہا ہوں، درجہ 4 کے کلاس 4 کے ملازمین کے برابر ان کو، اب یہ اس کے بعد یہ صوبیدار اور وارنٹ افسر کے برابر ان کو عہدہ دیا گیا ہے فورسز میں. پہلے یہ لاسکر کے برابر ہوتے تھے. یہ کمیاں کمزوریاں ہمارے امیر لوگوں کو دور کرنی چاہیے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے. محلے میں مسجد کا جو صدر ہے، یہ صدر سسٹم بھی ابھی شروع ہوا نا، یہ بھی مصیبت ہے. پہلے ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، علماء کی طرف متوجہ ہوں، علماء کو شیلٹر دیں. خدا کی قسم عالم دین کلمہ حق بولتا ہے، اس پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے، محلے والے ساتھ نہیں دیتے، وہ اکیلا تاریخیں بھگتتا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں جس طرح کی گفتگو قمری صاحب نے کی ہے، جسٹس صاحب نے کی ہے، وہ بڑی مرطوب گفتگو تھی. میری گفتگو میں کافی حد تک خشکی ہے. ناراض نہیں ہونا، مجھے موضوع ہی ایسا دیا گیا. مہربانی. اگر ہمارا امیر آدمی محفل نعت پہ لاکھوں روپے لگا دے، ایک عالم دین ہے ہمارے سرگودا کے، وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایک محفل میں دعوت دی گئی، میرا خطاب تھا، اور ایک آج کل میڈیا پہ بڑے چھائے ہوئے ہیں نعت خان، وہ امامہ شریف بھی باندھتے ہیں، داڑھی مبارک پوری ہے، بڑا اٹریکٹیو چہرہ ہے. وہ مدینہ شریف میں تھے، محفل نعت منعقد کرنے والے نے 3 لاکھ روپے پیش کیے کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں، عمرے پہ دوبارہ میں آپ کو بھیج دوں گا اپنے خرچے پہ، آنے جانے کا خرچہ میرے ذمہ آیا، آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے پاکستان واپس آئیے. ان کو 3 لاکھ روپے دیے گئے، اور وقت کا شیخ الحدیث تھا، خدا کی قسم اس بندے کو جو عالم دین تھا اس کو 2500 روپیہ دیا گیا. 2.5، یہ 2.5 بیچ میں سے کہاں آ گیا؟ چلو راؤنڈ فگر ہی کر دیتے. وہاں اتنی احتیاط ہے. میری عادت ہے، میں باہر کہیں جاؤں، میں غریب سا آدمی، اگر میری جیب اجازت دے، میرا دل مانے، میں بعض اوقات مذاق بھی کر لیتا ہوں اپنے. یہ رشتہ داروں میں جائے نا تو دھیاں بہنوں کو پیسے سے دینے کا بھی رواج ہوتا ہے. تو میرا کوئی بڑا نوٹ نکلا تو میں کہتا ہوں بڑا نوٹ تو میرا دل نہیں پے کرتا تینوں دیواں، میں 50 ہی دوں گا تجھے. اپنی اوقات دیکھنی ہوتی ہے. میں باہر جاتا ہوں تو اگر میں کسی عالم دین کو دینے کے موڈ میں ہوتا ہوں، خدا کی قسم میں مدرسے کے نام پہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہ آپ کی ذاتی خدمت، میں بول کے دیتا ہوں. زکوٰۃ تو وہاں نہیں پہنچ سکتی، وہ تو ہے فرض. اللہ کی قسم میں ایک مذہبی ذمہ دار آدمی ہونے کی حیثیت سے سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تمام صدقات سے بہتر صدقہ ہے کہ آپ کسی عالم دین کی خدمت کریں، اگرچہ آپ اس کو صدقے کی نیت سے نہ بھی دیں تو باقی صدقات سے اس کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہو. اب مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں مدرسے میں، مولوی صاحب آپ کو بوتل پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، بسکٹ مٹھائی پیش کرتے ہیں، جو وہ افورڈ کر سکتے. آپ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ 500 روپے مدرسے میں میری طرف سے قبول فرمائیں. مولوی نے چاہا آپ کو اپنی جیب سے پلائیے. یہ بڑی مائنیوٹ باریک سی باتیں محسوس نہ کرنا. مولوی نے آپ کو اپنی جیب سے کھلایا پلایا. اگر مولوی اس کو مدرسے کے کھاتے میں لکھے تو آپ ہی کل رجسٹر چیک کرنے آ جاؤ.
اگر مولوی اپنی جیب سے دیتا ہے تو آپ نے جو کچھ ان لیو مولوی کو دیا ہے وہ آپ نے کہا تھا مولوی صاحب یہ مدرسے میں ڈال دینا. آپ کو مدرسے نے چائے پلائی تھی یا مولوی نے اپنی جیب سے چائے پلائی تھی؟ مولوی پہ اتنا چیک ہے، اتنا کنٹرول ہے، اتنی آبزرویشن ہے، اتنی پابندیاں ہیں، لیکن ہم اگر خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مولوی کی ذات، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے ساتھ لگا ہوا پیٹ یاد نہیں ہوتا. مولوی کھاتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ مولوی شادی کرتا ہے، عورتوں کے چکر میں ہے. اس کا حل معاشرے کو کرنا ہوگا. یاد رکھو جتنا کسی کے پاس دین ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. یہ نبی ہی ہیں جن کا شیطان مسلمان ہو جاتا ہے، ان کا اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے. حافظ قرآن ہو اس کو تو ویسے ہی 2 بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں ہنس نہیں رہا، میں اپنی بات کو پروف کر سکتا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہمیں ادھر لطیفے سنانا زیب نہیں دیتا، میں سنجیدہ ہوں. پھر اس کے پاس عورتیں آتی ہیں تعویذ لینے، دعائیں کرانے، بچیاں بچے پڑھنے پڑھانے. اس کو 2 بیویاں کراؤ تاکہ اس کا ذہن ہی کسی کو دیکھ کے گندا نہ ہو. یہ ہونی باتیں ہیں. یہ میرا ایک سٹیپ تھا کہ ہمارے اندر علم دشمنی کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں ان کی طرف ہم نے پہلے توجہ کرنی. اب دوسرا سٹیپ، نااہلوں کو ذمہ داریاں نہ سونپی جائیں. اس سلسلے میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے کلمہ حق بول دیں. قل الحق ولو کان مرن، حق بول دو خواہ کڑوا ہو. حدیث شریف شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کی ہے اور یہ بڑی لمبی حدیث کے آخری الفاظ ہیں. حق بولو حق کڑوا ہو. اور اپنی ذمہ داری عالم کو چاہیے کہ نبھائے. دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، کون بتائے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب سلسلہ انبیاء بند ہو چکا ہے. اب یہ ذمہ داری تیری اور میری ہے. حضور کے سامنے 3 طلاقیں کی دی گئیں. آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا حی، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں. ذمہ داری تھی. صدیق اکبر نے یہی فرمایا اینقص وانا حی. یہ فتنے کھڑے ہو گئے ہیں دین میں کمی ڈالنے کے لیے. یہ ایسا ہو سکتا ہے وانا حی جبکہ میں زندہ ہوں؟ اور آپ کے میرے یہی نہ کہنا کہ حضور تک بات محدود ہے، صدیق اکبر تک محدود ہے. آپ کے میرے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتاب السنہ میں امام خلال نے حدیث نقل کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ. جب بدعتیں سامنے آنے لگیں اور میرے صحابیوں کو گالیاں دی جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. ومن لم یفعل، جس نے ایسا نہ کیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میں نے ود ریفرنس حدیث بتا دی. اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. بھائی ہم نے تو حق بولنا ہے اور ہم سے یہ لعنتیں برداشت نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہاں کوشش کریں گے کہ سختی نہ ہو، طریقہ ہو، ہاتھ ہولا رکھیں. کوشش کریں گے، جس نے جسٹس صاحب گورو نے کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھنا، ہاتھ کوشش کریں گے ہولا رکھنے کی. لیکن اگر ضرورت پڑی تو جس حد تک ضرورت جائے گی اس حد تک انشاءاللہ کلمہ حق پیچھا کرے گا. افضل سعید صاحب فرما رہے تھے کئی تنظیموں کے نام لیے، جذبہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کرے تو انہی تنظیموں میں سے کوئی غلطی کرے گا تو ہمارا ان کو بھی بتانا فرض بنتا ہے. میرے مصطفیٰ کا حکم ہے اور میں کسی مصلحت سے کام نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو. جسٹس صاحب نے بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں، بڑے واضح اشارے تھے اور سمجھ آ رہی تھی. بالکل کلمہ حق بول دیا ہے، میں تائید کرتا ہوں.
غیر ذمہ دار لوگ، ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. پہلا غیر ذمہ دار آدمی ہمارے معاشرے میں، اب آپ محسوس نہ کیجیے، ان پڑھ خطیب ہے. یہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہونا بھی کافی نہیں ہوتا، عربی زبان پر عبور ہونا بھی کافی نہیں ہوتا، جب تک علم کو رسوخ کی حد تک حاصل نہ کر لیا جائے. ہمارے ہاں جو سر لگا لیتا ہو، نعت پڑھ لیتا ہو اور میز کوٹ لیتا ہو، اس کو بہت بڑی مسجد کا خطیب بنا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے سارے خطیبوں کا ٹیسٹ لیا. حضرت حسن بصری کے علاوہ سب کو فیل کر دیا اور عوام کو حکم دیا کہ ان کے ممبر توڑ کے باہر پھینک دو. اب بتاؤ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اب بتائیے، میں نے ود ریفرنس بات کر دی. اب بتائیے، اب میں فیل ہو جاؤں، میرا ممبر کو توڑ کے باہر پھینک دے اور مجھے لگ جائے آگ، غصہ کروں، تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. خوش نصیب وہ شخص ہے جو ان باتوں کو سننے کے بعد از خود کسی ذمہ دار بندے کے حوالے مسجد کو کر دے اور خود مسجد کے روان کی جان چھوڑ دے. حدیثوں میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث اور کنز العمال میں بار بار آتی ہے، لفظ متعدد روایات کے مختلف ہیں، میں ایک سلیکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علیکم زمانہ، میرے بعد تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یکثر الخطباء و یقل العلماء، خطیب بندہ بندہ ہوگا، کثرت سے خطیب ہوں گے اور علماء کم رہ جائیں گے. اب باقاعدہ عالم کے مقابلے پہ خطیب کا لفظ آقا نے بولا ہے اور فرمایا کہ خطباء کثرت سے ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. کیا ہم اندھے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ میں خطیب ہوں یا عالم ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی رکھنا ایک الگ بات ہے. عالم کو بھی چاہیے کہ خود کو عالم نہ کہے، لیکن کم از کم تحدیث نعمت کے طور پر یا حقیقت شناسی کے طور پر وہ جانتا ہوتا ہے کہ میں نے صرف نحو اور علوم موقوف علیہ کتابیں اور حدیث کی ساری کتابیں، ان میں سے میں گزرا ہوں، یہ کام میری ذمہ داری بنتا ہے. یہی خطیب جس کو کچھ نہیں آتا جاتا، اس کو آج کے دور میں میرے بھائیوں جب ہم کسی اہم موضوع پر لگاتے ہیں، عیسائیت کا رد کرنا ہو، ہم اپنا جائزہ خود لے لیں، میں کتنا بول سکتا ہوں، ککھ پتا نہیں. قادیانیت کا رد کرنا ہو، ہمیں یہ موضوع آتا ہی نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے، میں نے دیکھا ہے قادیانیت کے موضوع پر اہل سنت و جماعت، میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں، ہم لوگ سیمینار منعقد کرتے ہیں اور وہاں پر میلاد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عوام کو کیا پتا؟ عزیزان گرامی، وہاں پر قادیانی آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس نے قادیانیوں کے خلاف پنجہ آزمائی کی ہے اس کو پتا ہوگا. جسٹس صاحب فرما رہے تھے نا کہ آگے ہی بھی ایک مصیبت ہے، اور جس کو پتا ہے وہ تو آنسو بہائے گا کہ یہ کیا ادھر انہوں نے دھمال ڈالی ہوئی ہے، یہ کس لیے آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے وہاں بھی شیعہ وہابی، بھائی میں ان کے خلاف ہوں، خود شیعوں کے اور وہابیوں کے. خدا کی قسم ختم نبوت کے موضوع پہ بولتے وقت شیعہ وہابی کا ذکر کرنا، ان کا رد کرنا بے وقوفی ہے. وہ ماں نے لال پیدا نہیں کیا جو مجھے پکڑ سکے کہ میں قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتے ہوئے ان موضوعات پہ چلا جاؤں. میں نہیں اکھڑتا الحمدللہ. آپ کی محفلوں میں قادیانی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تجربہ نہیں ہے، آگہی نہیں ہے. قادیانی آپ کی مسلمان عوام کو گھیرتے ہی اس طرح ہیں کہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، مجھے اپنے بڑے سے بڑے عالم کے پاس لے کے چلو. وہ لے کے جاتا ہے، اچھا اس کو اول تو پتہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑا عالم ہے کون یا اس موضوع پر دسترس رکھنے والا کون ہے. وہ اپنے محلے کے حافظ صاحب کے پاس لے کے چلا جائے گا. وہ کیا کہے گا، اوہ تیرا ایمان خطرے چ تو یہ کہڑے چکر چ پی گئے.
ایک کافر نے. ہمارے مقرر بھی یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی کافر ہے. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی کتا ہے. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی خنزیر ہے, اس کو کتی نے جلا ہے. نعرہ تکبیر. عوام آگے سے نعرے لگانا شروع کر دیتے. یہ باتیں نعرے لگانے والی ہیں. وہ قادیانی بڑے ٹیکٹ فل ہیں, وہ بڑے ٹیکنیکل مائنڈڈ ہیں. وہ آپ کے نوجوانوں کو ایف اے بی اے ایم اے لڑکوں کو جن کے ذہن لاجک کو مانتے ہیں, گالی کو نہیں سنتے, ان کو وہ پکڑ دھکڑ کے یہاں لائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تم بونگیاں مار رہے ہوتے اور وہ کہتا ہے اے سنی کونیاں مارتا ہے, اے سنی اپنے مولوی دی گل, اے ہن سنی گالیاں, کوئی آیت پڑھی سو, کوئی حدیث پڑھی سو, کوئی علم سنایا سو. وہ وہاں سے چلا جائے گا. اب وہ تو اس کے انڈر کنٹرول ہے نا اس وقت, اس کا پڑوسی ہے, ہر وقت اس کے ساتھ لنک ہے. اسے وہ لے کے جائے گا, کہے گا یار تو مجھے اپنے مولویوں کے پاس لے گیا تھا, اب چل ہمارے آدمیوں کو بھی سن. اب وہاں کیا ہوگا, وہاں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے, وہ سوال جواب کی نشست شروع ہو جائے گی, تھوڑا سا خطاب ہوگا, ہر سوال کا جواب دیا جائے گا, پرچیاں آئیں گی, کھڑے ہو کے سوال ہوں گے, کچھ بناوٹیں ہوں گی, کچھ پلاننگز ہوں گی, اور اپنی مرضی کے سوال لوگوں کو ایڈوانس بتائے ہوئے ہوں گے, تم یہ کہنا, تم یہ کہنا. جو لوگوں کو باتیں قادیانیوں کے خلاف پنچ کرتی ہیں, وہ باتیں دے کر سوالات اٹھوائے جائیں گے تاکہ ان کو کلیئر کیا جائے, عوام کے ذہن صاف کیے جائیں. وہ تو صفائی کہتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں ہلڑ بازی, گالی گلوچ اور غیر متعلقہ گفتگو اور اس موضوع پر مہارت حاصل کیے بغیر میدان تقریر میں اتر پڑنا, یہ ہمارا ماحول ہے. اور اس جرم میں تو ہمارے صرف خطیب ہی نہیں, چنگے بھلے مولوی بھی گرفتار ہیں. اس موضوع پر مطالعہ گھٹ ہوتا ہے. یہ میں نے ایک دو موضوعات بتائے, اور جتنے بھی غیر مسلموں کے خلاف ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے, میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی, اگر کوئی چاہے تو دی میسج, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے پیغام مصطفیٰ. کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہ کتاب لکھی گئی بڑے پازیٹو انداز میں. عیسائیوں کے خلاف اپنی کتاب ہے کرسچینٹی ٹو اسلام, اس کا اردو ترجمہ عیسائیت سے اسلام تک موجود ہے. بہرحال اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. غیر ذمہ دار لوگوں میں سب سے پہلا نمبر میں نے بتایا ہمارے کچھ علماء, کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل علم واقعی ان کا وجود بہرحال ہے, نفی نہیں کی جا سکتی. اور ان پڑھ خطیب, اور یاد رکھیے ان پڑھ سے زیادہ خطرناک ادھ پڑھ ہوتا ہے. دوسری غیر ذمہ دار ٹیم اور طبقہ, ویسے ایک بات مجھے اب یاد آئی ہے, خطابت کے بارے میں ایک بات بتا دوں. اچھا خطیب ہونا یہ علم ہے ہی نہیں, یہ فن ہے. اچھا کاتب ہونا, ہینڈ رائٹنگ, 2 4 5 7 8 10 زبانیں سیکھ لینا. میں خود 8 زبانوں میں نعتیں لکھتا ہوں, لکھی ہوئی ہیں میری نعتیں. اب میں لکھ کے بس کر چکا ہوں, 8 10 سال سے میں نے نعتیں, ابھی نے ایک ہی کام تو نہیں کرتے رہنا تھا نا, وہ ایک ضرورت کے تحت میں نے لکھ لی. 8 زبانوں میں میری نعتیں چھپی ہوئی موجود ہے خیر الکلام کے نام سے. لیکن میں خود کہتا ہوں کہ یہ علم نہیں ہے, یہ فنکاری ہے. بے نقط تفسیر بھی لکھی گئی, میری بھی ایک نعت بغیر نقطوں کے ہے, لیکن خدا کی قسم یہ علم نہیں ہے, یہ فن ہے. تو میں نے تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, لگا رہا کچھ لفظوں کو ڈیٹیکٹ کروں, ٹریس آؤٹ کروں, ڈھونڈوں, اور مل گئے. یہ تو چالاکیاں ہیں. کیا اس کے ذریعے سے میں اللہ کو منا لوں گا کہ مجھے بے نقط لفظ لکھنے آتے تھے؟ نہیں, اس کا سٹینڈرڈ دوسرا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو خود نہیں آتا, اس لیے ان چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے. مجھے انگلش آتی ہے, میں بول رہا ہوں بیچ میں انگلش کے لفظ ٹھوک دیتا ہوں. پنجابی مجھے آتی ہے, یہ ٹھوکنا پنجابی ہوتی ہے نا, میری مادری زبان ہے. اردو, پنجابی, عربی, فارسی میں ان زبانوں میں لکھتا ہوں. معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی یہ فنکاری ہے. میں یہ کمپیوٹر کورس میں نے 77 میں کیا تھا. 77 یاد رکھیے, پیچھے جائیے. آپ کہیں گے کہ 77 میں تو کمپیوٹر انٹروڈیوسڈ ہی نہیں تھا.
میں نے ڈیفنس میں کیا تھا, سول میں انٹروڈیوس نہیں تھا. 77 میں ماڈرن ٹیکنیکس, آپریشنل ایمپلیفائرز, یہ میں نے پڑھے تھے کراچی میں F-16 پہ کام کرتا رہا ہوں, فلائٹ کنٹرول کورس میں نے کیا ہوا ہے. میں معراج کا انسٹرکٹر ہوں, جو فرانس سے لیا, پاکستان معراج 3, معراج 5 دو قسم کے ہیں. اس کا انسٹرکٹر ہوں میں, انسٹرکشن دیتا دیتا ریٹائر ہوا تھا لاسٹ ایئر میں. لاسٹ ایئر سے میرے پاس سروس کا لاسٹ ایئر ہے, وہ 92 تھا. یہ نہ سمجھو کہ جس کو آتا نہیں ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے. کرکٹ سیکھ کے کرکٹ کی مخالفت کرتا ہوں. یہ فن کاری ہے. زبانیں بول لینا, اچھی تقریر بے نظیر کر لیتی تھی کہ نہیں کر لیتی تھی؟ بڑی ٹائٹ. بھٹو اس سے بھی اچھی کر لیتا تھا. کئی گھنٹے کا خطاب بھٹو کا مشہور ہے. لمبی تقریر کر لینا, کئی زبانیں بول لینا, اور فصیح و بلیغ گفتگو کر لینا, یہ سب چیزیں فن کاریاں ہیں. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب آگے چلیے, میں نے تھوڑا سا رول بیک کیا تھا. دوسرا طبقہ جو نااہل ہے وہ ہمارے مدارس کے محتمم حضرات ہیں. محتمم بننے کے لیے یاد رکھو عالم دین ہونا ضروری ہے. جو عالم دین نہیں ہے وہ مدرسے کے مدرسین کو دبا کے رکھے گا, ان کی تنخواہوں میں ڈنڈی مارے گا, مدارس کے اندرونی انتظامات میں مداخلت کرے گا, طلباء کو تنگ کرے گا, لنگر میں پیچیدگیاں پیدا کرے گا, اور جہاں اپنا نفس چاہے گا اپنے نفس کے مطابق وہ قدم اٹھائے گا. وہ ایک فن کا ماہر ہی نہیں ہے, اور اس کو اتنے بڑے عہدے پہ بٹھا دیا گیا کہ وہ مدرسے کا محتمم ہے. وہ بنتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں, وہ بلڈنگ اس کی ہے. وہ کسی عالم دین کو ہبہ نہیں کرنا چاہتا, نہیں دینا چاہتا. میں خود سر پہ بیٹھوں گا, اور سر پہ جو بیٹھتا ہے وہ سانپ ہوتا ہے. تیسرا طبقہ جو غیر ذمہ دار طبقہ ہے, جس کا یہ کام نہیں تھا اور وہ کر رہا ہے, محسوس نہ کرنا. تیسرا اس وقت دور کا سب سے خطرناک طبقہ اسٹیٹ سیکرٹریز ہیں. انہوں نے ہمارے دین کی تباہی مچائی ہوئی. کیا جی یہ نقیب محفل ہیں. نقابت پہ آج کل کتابیں چھپی ہوئی بازار میں مل رہی ہیں, جس طرح عورتوں کو کوکنگ کے لیے دسترخوان چھپے ہوئے ملتے ہیں نا, وہ ڈائجسٹ اتنا موٹا ہوتا ہے, اس میں سارے کھانے پکانے. ان کو نقابت پر, نقیب پر وہ کتابیں چھپی آج کل دستیاب ہیں. جو جان کے اوٹ پٹانگ شعر, پہلے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, خلاف شرع شعر ان میں ہوتے ہیں, بد اخلاقی پہ شعر ان میں ہوتے ہیں, لطیفے ان میں ہوتے ہیں, اور میزبان اس کو کیا ہوتا ہے, وہ مقرر, اس کو دعوت دینے کے لیے وہ جو مسجع مقفع جملے, اشعار, مبالغہ, آرائیاں. وہ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تقریر تھے میرا, انہوں نے وہ مجھے آسمان پہ چڑھایا. میں تقریر پہ کھڑا ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کی نفی کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ حدیثوں میں اس سے منع کیا گیا. کسی کا دماغ خراب کرنا, وہ اتنا جتنے جگہ ہے نہیں. بلبلے چمنستان اور پتہ نہیں آئیں گے اور ہوائیں رک جائیں گی اور پرندے چہچہانا چھوڑ دیں گے اور ساری دنیا ادھر متوجہ ہو جائے گی. علامہ صاحب بولنے لگے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, خدا کا خوف کرو. ایسے بندے کو لتراڑ کر کے بٹھا دو, بیٹھے چلے. جھوٹ بولتا ہے, میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہوں بھی تو میں کیوں کرنے دوں تجھے, ہوں بھی تو نہیں کرنے دینی چاہیے. کرتے ہوں گے, بالکل صحیح. حدیث میں صاف آتا ہے, اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب, جب دیکھو کہ منہ پہ تعریف کرنے والے لوگ آ گئے, ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ جن کے ہاتھ میں ہم نے باغ ڈور دی ہوئی ہے, ان لوگوں کو ہی ہمیں درست کرنا ہوگا. ان کی ٹھوکا پیٹی, ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے. یہ عام محفل نہیں ہے, میں ذمہ دار لوگوں میں بیٹھ کے آپس میں ہم باتیں ساری کر سکتے ہیں. تلخ میٹھی ہر طرح کی برداشت کرنی چاہیے, ناراض نہیں ہونا. میں عوام میں نہیں کرتا, لیکن اللہ کرے مجھے عوام میں نہ کرنی پڑے. یہ بھی رکھنا یار, کہ میں نے قسم نہیں کھائی, میں نے ضرورت محسوس کی, میں وہاں بھی ٹھوک دوں گا. فی الحال لگتا ہے کہ کام چل جائے گا. پورے فیصل آباد کے خطباء بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے ہوئے, تو کیوں نہ بات ہماری مؤثر, ہمیں کیوں باقی ضرورت رہ جائے. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب پھر آگے کیا کرتے ہیں,
وہی کبھی فرشتے کی توہین، کبھی دوسرے نبیوں کی، اپنے نبی کی محبت کی آڑ میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صبح کی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جھوٹی گھڑ گھڑ کے حدیثیں بیان کرنا. ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی ہے؟ یہ راول پنڈی کے فلاں نقیب سے میں نے سنی. وہ اور بڑا ہوگا. یہ ایک کمر کہتا ہے میں نے بدر سے سنی. میں نے لپیٹ کے بات کر دی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحدیث انی، میری حدیث بیان کرتے وقت خدا کا خوف کرنا، الا ما علمتم، صرف وہ حدیث بیان کرنا جس کا تمہیں پکا پتا ہے. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ جان بوجھ کے باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ اگلا ٹکڑا تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے پچھلے الفاظ میں نے سنائے ہیں. میرا گمان تھا کہ یہ بہت سے لوگوں کو نئے لگیں گے کہ میری حدیث بیان کرتے وقت ڈرنا، سوائے اس کے کوئی حدیث بیان نہ کرنا جس کا تمہیں صحیح صحیح پتا ہو. یہ میں نے آپ کو 3 اہم طبقے بتائے ہیں: خطیب حضرات، مدارس کے محتمم حضرات اور اسٹیج سیکرٹریز. یہ نااہلوں کا طبقہ ہے. اب آخری طبقہ نااہلوں کا سن لیجیے. وہ کیا ہے؟ پیروں کے مرید اور مختلف تحریکوں کے تحریکی ساتھی. پا نہ پڑیا تو بیوی دا متھا سڑیا. یہ علماء پر گرفت کرنے گھر سے چل پڑتے ہیں. کیوں؟ مسئلہ جو بھی تھا تم نے میرے پیر کے خلاف کیوں بولا ہے؟ مسئلہ جو قرآن کچھ کہتا رہے، حدیث کچھ کہتی رہے، تو نے میرے قائد کے خلاف کیوں زبان کھولی ہے؟ یہ چمچے ہمیں لے بیٹھے. ہمیں کلمہ حق بولنے سے یوں روکا جائے گا؟ نہیں رکیں گے. کیا ہے؟ مر جائیں گے؟ کوئی بڑی بات نہیں، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے مار سکو جب تک ادھر سے منظوری نہیں ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. ہاں میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا را اپنی اصلاح کیجئے. آپ کے پیر صاحب سے غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کے لیڈر، آپ کے قائد سے کوتاہیاں صادر ہو رہی ہیں. ان کی خاطر آپ میدان میں نہ اتریے. ہمارے ایک دفعہ ایک پیر بھائی نے کلام پڑھا، دشمن گول مرے ساں مشہوری والے سائیں دا. وہ سرائکی ہے، میں اپنے مرشد کا دشمن ڈھونڈ کے ماروں گا. ہمارے مرشد کریم نے اس کو فرمایا ادھر آؤ. فرمایا میرا کوئی دشمن نہیں ہے اور تمہیں میری خاطر کسی سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. قائد اور پیر کو، عالم دین کو پتہ چل جائے کہ لوگ میری خاطر لڑتے ہیں، وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کو منع نہ کرے. میری خاطر مت لڑا کرو. علمی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، میں خود نظر ثانی کرتا ہوں. اس نے غلطی کی ہوگی، انسان ہے، غلط فتویٰ لگا دیا ہوگا. تم کون ہوتے ہو بیچ میں الجھنے والے؟ اس چیز نے ہمارے مسلک کو، اہل سنت کو اس دور میں پچھلے چند سالوں سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. صلی اللہ. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے چنگے بھلے پیر صاحب ہوتے ہیں، اس نے غلطی کی، اجماع کے خلاف بات کی ہوئی ہوتی. اب لوگ اس کو سارا کچھ سمجھتے ہیں. آگے جواب کیا ملے گا؟ وہ نہیں جانتے تھے، تم ان سے بڑے عالم ہو. آپ علمی لوگ بیٹھے ہو، ہے کوئی ان باتوں میں وزن ہے؟ کوئی اوقات ہے ان باتوں کی؟ بھائی یہ بےہودہ قسم کے اعتراضات ہیں. اگر جناب نے غلطی کی ہے، اجماع کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف بولا ہے، ان کی اصلاح کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. ہمیں اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم نے حق بولنا ہے. اور تو چیلا صاحب، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھائے پھرتا ہے. بدماشی بند کرو اور مصطفیٰ کریم کے سچے غلام بن جاؤ. اور جس طرح ڈاکٹر، میں جسٹس صاحب کے الفاظ بڑے غور سے سن رہا تھا، غیر مشروط اطاعت یہ دروازے بند کر کے اندر سکھائی جاتی ہے. بچوں کو، نوجوانوں کو بدماش بنایا جاتا ہے. غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے اور کسی کی نہیں. خواہ کوئی مجھ سے بیٹھ ہو،
خواہ وہ تجھ سے بیت ہو. میں 20 سال سے پیری مریدی کر رہا ہوں. میں نے اپنے مریدوں کو مرید کا لفظ میرے منہ سے نکل رہا ہے آپ کو سمجھانے کے. میں تو یہ لفظ نہیں بولتا, ہم دوست کہتے ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کو اور دوستوں کو یہ بدماشی نہیں سکھائی. بہت سے سخت الفاظ بھی میں نے ان کو بولے, میں یہاں نہیں بولنا چاہتا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, آپ کو اجازت نہیں ہے. مجھے ڈنڈا مارنے کا بدلہ بھی تم نہیں لے سکتے. تم کون ہوتے ہو؟ میرا بدلہ لینے والا کوئی ہے, اور وہ جب لیتا ہے تو تون کے رکھ دیتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کوئی ظلم کرے تم چپ کر جاؤ, برداشت کر جاؤ, پھر ظلم کرے تم برداشت کر جاؤ, پھر ظلم کرے تم برداشت کر جاؤ, لیکن اب اللہ برداشت نہیں کرے گا. یاد رکھو, یہ درویشانہ گفتگو ہے جو میری زبان پہ لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے میری زبان پہ جاری ہو گئی ہے. میں صوفیاء کے پاس بیٹھتا رہتا ہوں, میری نسبت اور تعلق ہے, اور میں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. ہم نے پرکھا آزمایا ہوا ہے کہ ظالم کے جواب میں چپ کر جانا درویشانہ طریقہ ہوتا ہے. ظلم برداشت کرنے والا بہت ہی اللہ کا مقرب ہوتا ہے. اب آئیے آخری پوائنٹ. اب تک کی گفتگو افضل سعید صاحب سوچتے ہوں گے میں نے کیا کہا تھا, یہ کیا بولنے لگ پڑا. یہ ساری گفتگو اس کے پس منظر میں نہ بولوں تو اصل مسئلہ پہ آنا مجھے حق ہی نہیں بنتا تھا. اب میں آتا ہوں کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے ہمارا مان ہے. دین کو آگے چلانے میں مدارس کا بنیادی رول ہے. صفہ کا پہلا مدرسہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کے بعد بصرہ میں بہت بڑی کوفہ میں جو ابن مسعود نے جا کے یونیورسٹی قائم کی تھی, 4000 طلباء تھوڑے عرصے میں تیار کر کے. جب سیدنا علی المرتضیٰ کوفہ میں گئے تھے تو آپ نے 4000 ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا, اور آپ نے فرمایا اے ابن مسعود آپ نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. کوفہ کے بعد بصرہ علم کا بہت بڑا مرکز رہا. یہاں پر حضرت حسن بصری جیسی اور سیدنا انس بن مالک جیسی ہستی موجود ہے. بصرہ سے چند میل 3 فرسخ آپ کا آستانہ تھا انس بن مالک کا. جیسے صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے شہر سے تھوڑا باہر ڈیرا لگا لیتے ہیں, اس آستانے کا نام ہی آستانہ تھا. یہ لفظ زاویہ یہ وہیں سے نکلا ہے. حضرت انس بن مالک کی رہائش گاہ کا نام زاویہ تھا. یہ بخاری میں حدیث ہے, بخاری میں ہے کہ انس بن مالک کی رہائش گاہ بصرہ کے قریب زاویہ کے مقام پر تھی. اور یہ زاویہ آستانوں کو زاویہ کہنے کی اصطلاح وہیں سے چلی ہے. اور آپ حضرت حسن بصری کے اتنے بڑے رہنما اور مرشد ہیں کہ آپ فرماتے ہیں 60 سال حسن بصری ان سے علم سیکھا, اور پھر فرمایا آخری عمر میں فرماتے تھے میرے پاس جو کچھ تھا میں نے حسن بصری کو سکھا دیا ہے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس نہ آیا کرو, حسن بصری سے جا کے سیکھا. میں مدارس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ مدارس کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے. میں اگلی گفتگو مدارس کے خلاف نہیں کرنے لگا, مدارس کی اہمیت بتا رہا ہوں. یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں, ان پر دین کی بقا کا دار و مدار ہے. پھر بغداد اور ہندوستان وغیرہ وہ بہت مرتبہ کر رہا تھا. وہ مغرب کی طرف ڈاکٹر جسٹس صاحب نے میری توجہ دلائی. وہ اسپین کا علاقہ مغرب کہلاتا ہے. تو ان علاقوں میں علماء نے اپنے اپنے مدارس میں دینی خدمات سر انجام دی, مدارس کو نبھایا, چلایا. اب اس دور میں پاکستان کے اندر جو مدارس کی صورتحال ہے, بہت سے مدارس یہاں بھی اس ڈگر کے قریب قریب اچھا کام کر رہے ہیں. بے شمار علماء اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور صحیح درویشی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور کسی کی جیب پہ ان کی نظر نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے ہیں. وہ اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرانا نصاب پڑھا رہے ہیں. ہمارے ان محافل میں آنے والے لوگوں کو کم تعارف ہوتا ہے ان کا. جو پرانا نصاب پڑھا, تنظیم المدارس کا نصاب نہیں وہ پڑھاتے, وہ پرانا نصاب پڑھاتے ہیں. ان کا طالب علم 12-14 سال میں جا کے بنتا ہے. ان کے ہاں کلاس اور پیریڈ سسٹم نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے مدارس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مدرسہ جو جنڈا والا میں ہے, ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. یہ وہ مدارس ہیں جو اس پرانے انداز سے پڑھاتے ہیں, اور وہ 8 سال کے اندر سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کا طالب علم 12-14 سال کے بعد تیار ہوتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں
دین پڑھایا جا رہا ہے، لیکن جو پورشنز ذوف کا شکار ہیں ان کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر ایک، ہمارے اندر آج کل خرابی یہ ہے کہ ہم مدرسے میں بلڈنگیں، کمرے، دارالفلاں اور دارالفلاں، دفتر فلاں اور آفس فلاں، ان چکروں میں زیادہ ہیں۔ یہ میس فارمیلٹیز ہیں۔ اگر اندر علم نہ ہو، طلباء محنتی نہ ہو، اساتذہ محنتی نہ ہو، دیانت نہ ہو، علم کی اندر رسوخ پیدا نہ کیا جاتا ہو، تو خدا کی قسم تم سے وہ شخص بہتر ہے جو ایک ٹالی کے نیچے بیٹھ کے صحیح دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک ٹالی کا درخت، شیشم کا درخت، اور علماء اسی طرح کرتے تھے۔ ابھی افضل سعید صاحب علماء کے وقار کی بات کر رہے تھے۔ وقار میرے بھائیوں، ہمیں اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم وارث ممبروں میں اعراب ہیں، یہ محض تکبر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب محنت کریں گے تو ایسی محنت کی نیت اس منصب کو حاصل کرنا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوگی۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جنگل میں بیٹھے تھے تو کوئی درویش ان کی زیارت کو گیا۔ وہاں جب گیا تو آپ اس ولی نے اس درویش کو، طالب علم کو آتے دیکھا، آپ نے اڈاری مار کے، اڈاری سمجھتے ہوں گے، پرواز کی، جس طرح پرندہ اڑتا ہے، آپ اڑے زمین سے، اڈاری مار کے درخت کی شاخ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ وہ طالب علم دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت جی ابھی نیچے تھے، یہ میرے سامنے اڑ کے چلے گئے، بڑی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اسی لیے تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، اندر اتریے، چونکہ تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو، میں نے ایسا بننے کے لیے محنت نہیں کی، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہے، یہ منصب اس نے خود بخود مجھے دے دیا۔ منصب نہ مانگیں، اپنی عزت بنانے کے لیے تو اللہ کو راضی کر لے، عزت وہ تجھے خود بخود دے دے گا۔ اور یہ نہ کہنا کہ میں تو مجھ سے راضی ہو جا تاکہ مجھے عزت مل جائے، نہیں کہنا ایسا۔ راضی ہو جا، عزت پھر تیرے ہاتھ میں۔ حدیث سنیے، یہ مشکات میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، لوگ تیرے پیچھے لگ جائیں گے، یہ خود بخود آٹومیٹک چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اپنی لائن اپنے محبوب کے ساتھ سیدھی رکھ۔ پھر یہ جب چیزیں اصلاح پذیر نہیں ہوتی اور وہ امراء جن کی ڈیوٹی بنتی تھی خطیبوں، علماء کو اور مدرسوں کو سپورٹ کرنا، وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مدارس میں بعض بول رہا ہوں، بعض مدارس میں مدارس کے مدرسین، محتممین اور پڑھانے والے لوگ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ان میں بعض کا تقوی کا فقدان ہوتا ہے، اور آنے والے پیسے کو جو مدرسے کے نام پہ آتا ہے اس کو وہ براہ راست کھا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں رجسٹر میں اس کو شو کر دیتے ہیں، یا بعض ہیلا کر کے کھا جاتے ہیں۔ پیسے کے ساتھ، مدرسے کی آمدنی کے ساتھ دو نمبری کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پس منظر میں وہ عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن پر میں نے پہلے روشنی ڈالی۔ ان مدارس کے اندر اگر یہ چند باتیں ٹھیک کر لی جائیں اور جو مدرس حضرات ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل سیکھ لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی بن جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے, اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تقوی اختیار کریں, رزق آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. حدیث حلیت الاولیاء میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ الاجل. رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت اس کو تلاش کرتی ہے. جب متقی کو رزق ملنا ہے, رزق موت کی طرح ہماری تلاش میں ہے, تو پھر ہمیں جھکیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت اور باوقار طریقے سے عطا فرمائے گا. میری ساری گفتگو کا خلاصہ 3 باتیں. نمبر 1, علم کے راستے میں ہمارے مسلک کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. نمبر 2, ہم نے بہت سے کام نااہلوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں, اس نظام کی اصلاح ہونی چاہیے. نمبر 3, مدارس کے اندر جو کچھ بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اس کے اسباب کی اصلاح کرنی چاہیے, اور مدارس کے مدرسین اور محتممین کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اور گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا رزق, آپ کے نصیب آپ کے ساتھ موت کی طرح منسلک. یہ میری لکھی ہوئی کتابیں باہر اسٹال پہ موجود ہیں, ساتھی نے مجھے ابھی پکڑائی ہیں. میں نے کچھ کا تعارف کروا بھی دیا تھا, اور یہ کتاب خاص طور سے خطیب اور علماء حضرات کے لیے المستند, تمام سنی عقائد, تمام عقائد, وہ آج کل کے اختلافی عقائد ہیں وہ بھی, تمام حنفی احکام, اس کا یہ مجموعہ ہے. اور مجھے علماء نے لکھ کے دیا, میں نے خود نہیں لکھا, علماء نے لکھ کے دیا کہ ہم نے حدیث کی اتنی جامع کتاب اس سے پہلے نہیں دیکھی. تو یہ کتاب مارکیٹ باہر موجود ہے, جتنے حضرات اس کو لے سکتے ہیں ضرور لیجئے. مختلف مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہو چکی ہے, اور مختلف مدارس میں اس کے درس بھی دیے جاتے ہیں. ایک بڑا عالم بھی ہو تو اس کو سامنے رکھ کے درس دیتا ہوا کوئی جا نہیں لگے گا, کیونکہ آخر حدیث کی کتاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.